اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا۔ آج سورۃ الکہف یہ شروع ہو رہی ہے ہماری، جس کے اندر اصحاب کہف کا واقعہ ہے، غار والوں کا۔ تو اس صورت کی شان اور فضیلت یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی جمعرات کی شام سے لے کر، یعنی مغرب سے لے کر جمعے والا دن بھی شامل ہے اس کے اندر، یعنی جمعے والا دن سمجھ لیں یا مغرب کی جمعرات کی شام کو سمجھ لیں، مغرب کے بعد سے لے کر جمعے کی مغرب تک جو بندہ بھی اس صورت کو پڑھ لے گا، اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ اس کے گھر کے اندر برکت اور سکون عطا فرما دے گا۔ دیکھو نا یار، نسخے تو موجود ہیں نا، ٹھیک ہے جی، اور ہم پھر بھی بے برکتی کا رونا روئیں تو پھر ہماری اپنے بد نصیبی ہے۔ دیکھیں اتنی بڑی بات سرکار نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر سکون اور برکت دونوں چیزیں، یاد رکھیں سکون اور برکت ایک شے کا نام تو نہیں نا۔ برکت یہ ہے کہ 10 کلو آٹا پڑا ہو اور 20 دن کھانے کے باوجود بھی 5 کلو بچ جائے۔ برکت تو یہ ہے کہ جناب اللہ موسم خراب ہونے کے باوجود بھی بندے کی صحت خراب نہ ہو، ٹھیک ہے، برکت تو یہ ہے، ٹھیک ہے۔ باقی رہا سکون یہ ہے کہ جناب اللہ چاہے گھر میں 4 پیسے آئیں یا نہ آئیں، گھر میں لڑائی بھی نہ ہو، ایک دوسرے کا کہنا بھی مان رہے ہو، ایک دوسرے کے جناب اللہ ادب بھی کر رہے ہوں، تعظیم بھی کر رہے ہوں، تو یہ دونوں چیزیں سکون اور برکت اس چیز کا نام ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاہتا نا کہ 8 دن تو کم سے کم نا، جمعے سے لے کر جمعے تک، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں برکت اور سکون دونوں آئے، تو میں سورۃ کہف کی تلاوت کر لے، ایک بار پڑھ لے، کتنی سی آدھا سی پارہ بھی نہیں بنتا، ٹھیک ہے۔ میں اگر اتنی یہ سورۃ کہف کو ایک بار پڑھ لے، اللہ تعالیٰ 8 دن تک جمعے سے جمعے تک جو ہے وہ کیا کرے گا، برکت اور سکون اللہ تعالیٰ دونوں عطا فرما دے گا۔ اگلا جمعہ ہے پھر پڑھ لے، اگلا جمعہ ہے پھر پڑھ لے، اگلا جمعہ ہے پھر پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ تو گھر کے اندر برکتیں ہی برکتیں ہیں، سکون ہی سکون ہے۔ ایک بات دوسری اس کی شان، سب سے بڑی شان دیکھیں جو اس وقت ضرورت کے تحت بھی ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورۃ کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دجال سے بچا لے گا، ٹھیک ہے۔ ہم تو بالکل کنارے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یوں سمجھیں بالکل دہانے پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دجال اس ایک بندے کا نام ہے، اس کے آنے سے پہلے دجالی فتنہ پورا پھیل چکا ہے، میڈیا کے ذریعے، ٹھیک ہے، اور مختلف تحریکوں کے ذریعے، مختلف چیزوں کے ذریعے۔ اب دجال اپنے آنے سے پہلے وہ اپنا سارا پورا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، مطلب ہے کہ اپنا نیٹ ورک کو پھیلا چکا ہے، فلموں کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے، مطلب ہے کہ لوگوں کے ذریعے کسی طریقے سے بھی اپنا وہ سارا پھنسا چکا ہے، اور آج لوگ پھنستے بھی جا رہے ہیں اس کے جال میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی تھوڑی ارشاد فرمایا کہ دجال آئے گا اور آ کے بس صرف اور صرف لوگوں کو اتنا کہے گا نا کہ میں تمہارا خدا ہوں، تو لوگ ماننا شروع ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس سے پہلے یہ سارا انتظام ہو چکا ہوگا، لوگوں کے ذہن جو ہے وہ جناب اللہ ختم کر دیے گئے ہوں گے، جناب لوگ سوچنے سے بھی فارغ ہو چکے ہوں گے۔ حالانکہ حضور نے کیا فرمایا کہ اس کے تو متھے پر لکھا ہوگا، اس کا کفر تو اس کے متھے پر، کافر ہے اس کے متھے پر لکھا ہوگا، ہر بندہ پڑھ بھی لے گا لیکن اس کے باوجود بھی جناب اللہ فارغ ہو جائے گا، کیونکہ ایمان پلے نہیں رہے گا۔ اور آج دیکھ لے کہ ہمارے پلے ایمان ہے کتنا، تھوڑی سی کوئی بات سامنے آتی نہیں ہے ہمارا ایمان پہلے پھسل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے لوگ یقین کریں کہ ایمان کتنے مضبوط تھے کہ ایمان کے معاملے میں کمپرومائز نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ ایک پرانی بی بی تھی، اس کو ایک تازے مولوی نے پھنسا لیا، کہنے لگا اماں میں تجھے قرآن کی بات سناؤں یا امام مالک کی بات سناؤں؟ کہا تو امام مالک کی بات ہی سنا۔ کہا میں تجھے قرآن کی بات کر رہا ہوں، تو امام مالک کی بات کر رہی ہے۔ کہا تجھ سے زیادہ امام مالک بہتر قرآن جانتے تھے، تو مجھے قرآن پڑھ کے نہ سنا، تو مجھے امام مالک کی بات ہی سنا، تو امام اعظم ابو حنیفہ کی بات سنا، امام شافعی کی بات سنا، کیونکہ جو قرآن کو انہوں نے سمجھا ہے وہ تو نہیں سمجھ سکتا، نہ میں سمجھ سکتی ہوں۔ بات سمجھیے کہ نہیں، یعنی ایمان اس چیز کا نام ہے، ٹھیک ہے نا۔ پرانے لوگ اگرچہ وہ سادہ لوگ تھے، ان کے پاس علم کم تھا، لیکن جو اتنے پکے پیڑے قسم کے لوگ تھے، وہ بڑی مشہور مثال ہے، لطیفہ صحیح ہے کہ وہ بی بی بلا کے لے آئی مولوی صاحب کو، اس نے کبھی ختم پڑھ، ٹھیک ہے۔ اب وہ ختم پڑھا تو ما کان محمد بعد من رجالکم، یہ آیت جو ہے وہ اس نے نہ پڑھی، یا پڑھی تو اس نے چوما نہ، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو اب ایمان کی بات دیکھیں، وہ بی بی کہہ رہا، اس نے مولوی صاحب نے کہا کہ ماں ختم پڑھ لیا ہے، اس نے کہا ہو گیا ختم، کہا ہو گیا، کہا وہ چمن والی آیت پڑھی کوئی نہیں، ختم کیوں پڑھ لی؟ سمجھ آئی بات کی نہیں آئی ہے؟ یعنی اب اندازہ کرے، آیت نہیں آتی،
پتہ کوئی نہیں، لیکن اسے یہ پتہ ضرور ہے کہ جب ختم پڑھا جاتا ہے بیچ میں چومن والی آیت بھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، سادے لوگ تھے پر ایمان کے اس لیول کے تھے، لیکن چومن والی آیت پڑھی کوئی نہیں بھی، تو ختم کیوں پڑھا گیا؟ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دجال سے بچنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس صورت کو پڑھا کر اللہ تعالیٰ دجال سے محفوظ کر دے گا، دجال کی تحریکوں سے محفوظ کر دے گا، دجال کے لوگوں سے محفوظ کر دے گا. ٹھیک ہے، تو یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے اب کیا ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. الحمدللہ الذی، پچھلی سورت کو شروع کیا سبحان اللہ سے، معراج والی بات تھی نا، سبحان الذی اسرا، فرمایا اب یہاں پہ الحمدللہ الذی. ٹھیک ہے جی، تو مطلب کیا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے سبحان سے جب محبوب کی معراج کی بات آئی تو سبحان سے شروع کیا. اب یہاں پہ رب نے اپنی تعریف بھی کی ہے، قرآن کی تعریف بھی کی ہے اور اپنے محبوب کی تعریف بھی کی ہے. فرمایا الحمدللہ، فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اور اللہ کی ذات کون ہے؟ انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے خاص محبوب بندے پر جو ہے وہ اپنی کتاب نازل فرمائی ہے. ٹھیک ہے، ہاں رب کی شان بھی دیکھیں اور اس نے اپنے محبوب کی تعریف بھی کیسے کی ہے. فرمایا کہ رب کی تعریف کیا ہے؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں. ٹھیک ہے، دنیا جہان کے اندر جتنی بھی تعریفیں ہیں ساری اسی کے لیے ہیں. اور کس وجہ سے؟ یہاں بیان جو وجہ بیان فرمایا انزل علی عبدہ الکتاب، فرمایا جس نے اپنے خاص بندے پر کتاب یعنی قرآن نازل فرمایا ہے. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، کہتے عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، فرماتے بندہ ہونا اور ہے اس کا بندہ ہونا اور ہے. عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، او سراپا انتظار و منتظر. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ بندہ ہونا اور اس کا بندہ ہونا اس میں فرق کیا ہے؟ میں بندہ اس کا انتظار کرتا ہے اور وہ اپنے بندے کا انتظار کرتا ہے، یہ فرق ہے. کلیم اللہ نا، عرض کی پروردگار تجھے دیکھنا ہے، فرمایا آ جا 40 روزے بھی رکھ، بندے بھی ساتھ لے آ. اب 40 دن کا انتظار تو ہے نا، 40 دن کا انتظار تو کروا رہا ہے نا کہ 40 دن پہلے روزے رکھ کے آنا، پھر 60-70 بندے بھی ساتھ لے آنا، پھر جا کے چلو پھر دیکھیں گے. ٹھیک ہے، فرمایا ادھر انتظار کروا رہا ہے اور وہ انتظار وہ سراپا منتظر. علامہ اقبال کہتے ہیں ذرا ادھر دیکھو، یہاں بے نیازی کے ساتھ محبوب سو رہا ہے، باقاعدہ پیغام بھجوایا جا رہا ہے کہ محبوب سونا چھوڑے آئے، آپ کا انتظار ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا، عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر. فرمایا کہ بندہ ہونا اور بات ہے، اپنا بندہ ہونا. قرآن نے نا بار بار یہ بڑے اشارے کیے، فرمایا واذکر عبدنا، میں ہمارے بندے کو یاد کروں. واذکر عبدنا ابراہیم، واذکر عبدنا ایوب، واذکر عبدنا، یہ سارے الفاظ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہمارے بندے ہیں. ٹھیک ہے نا، حالانکہ بندے تو سارے اسی کے ہیں نا، لیکن جسے وہ کہے نا کہ یہ ہمارا بندہ ہے، شاگرد تو سارے ہی ہوتے ہیں نا، لیکن استاد کرے یہ میرا شاگرد ہے، یہ بات اور ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں. کون سے؟ وہ ذات برکت والی کیسی ہے؟ فرمایا انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اس کے خاص کتاب کو، قرآن کو اپنے بندے پر نازل فرمایا ہے. ہاں یہ حضور کا کلام نہیں ہے، یہ میرے نبی کا کلام نہیں ہے. جس شخص کو تکلیف ہے نا کہ یہ محمد عربی نے خود بنا کے ہمارے سامنے رکھا ہے، فرمایا یہ غلط فہمی اپنے ذہن سے نکال دے. ٹھیک ہے، کفار مکہ یہی تو کہتے تھے کہ جناب آپ اس طرح کریں، تمہاری مہربانی واحد تطلع علیہم آیاتنا بینات، کہتے تھے جناب آپ اس کو لے جائیں. جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تو کیا کہتے؟ آپ یہ لے جائیں واپس، آپ بے قرآن غیر ھذا او بدل ہو، اس کو تبدیل کر کے لے آئے، یہ ہمارے وارے نہیں کھاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے وقوف ہو، یہ میرے نبی کا نہیں جو تبدیل ہو جائے. ہاں حضور کو کیا فرمایا آپ ان کو فرمایا ان اتبع الا ما یوحی الیہ، فرمایا بھائی مجھے تو جو حکم آتا ہے میں تمہیں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اللہ خیر صلی اللہ. ٹھیک ہے، اور اگلی اب قرآن کی شان دیکھیں، یہ اللہ کی شان ہوگی یا اپنے محبوب کی شان ہوگی. فرمایا یہ میرا خاص بندہ جس کو میں نے قرآن عطا فرمایا ہے. اور ولم یجعل لہ عوجا، تو میں نے اس قرآن کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا ہے، نہ اس کے لفظوں میں بگاڑ آئے گا، نہ اس کے معنی میں بگاڑ آئے گا، نہ اس کے اندر اختلاف پایا جائے گا. جو بات کر دی گئی ہے وہی بات پکی قیامت تک کے لیے ہوگی. میں نہ تم اس کے لفظوں کے اندر کوئی اختلاف دیکھو گے، نہ اس کے معنی میں اختلاف دیکھو گے، نہ اس کے اندر کسی بھی چیز کا کوئی ٹیڑھا پن. یہ ٹیڑھا پن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ سانو سمجھ ہی نہیں آئی. اکثر ہوتا نا کہ بات کسی کو کہے جب یار اس طرح کر لو، کہتے سانو سمجھ ہی کوئی نہیں آئی. فرمایا قرآن میں ایسی کوئی آیت، کوئی ایسا حکم ہے ہی نہیں جس کے اندر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب اللہ سانو تو سمجھ کوئی نہیں آئی. ٹھیک ہے جی، اب ہم کیسے مانے، ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے نا. فرمایا جو حکم ہے سیدھا سیدھا بس، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا انفسکم، فرمایا اپنے آپ کو قتل نہیں کرنا.
یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا ایمان والو، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہیں جانا، لا تقربوا الفواحش، فواحش یعنی بے حیائیوں کے قریب نہیں جانا ہے، ٹھیک ہے جی، فلانا کام نہیں کرنا، فلانا نہیں کرنا، فلانا نہیں کرنا، فلانا نہیں کرنا، فلانا نہیں کرنا. اس کے اندر سیدھی سیدھی بات ہے، میں کوئی بھی اس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن ہے ہی نہیں جس سے بندہ یہ سمجھ سکے لو سانو تو سمجھ ہی کوئی نہیں آئی ہے. فرمایا قرآن الحمد سے لے کر والناس تک جو بھی بات تم پڑھو گے تمہیں واضح اور سیدھی سیدھی سمجھ آ جائے گی، تاکہ قیامت والے دن کوئی بندہ بہانہ نہ بنا سکے لا مال پروردگار سانو تو سمجھ ہی کوئی نہیں ایسی میں سمجھ دے. اب قرآن کے آگے شان بیان کی جا رہی ہے. فرمایا ایک تو اس کے اندر ٹیڑھا پن کوئی نہیں ہے، دوسرا قیما، یہ عدل والی کتاب ہے. یہ کیا ہے؟ عدل والی، انصاف. او بالکل جناب اللہ، اس کے اندر کسی کو کوئی ٹھیل نہیں ہے، کسی کے اندر جناب اللہ اس کو یہ نہیں کہا جاتا جناب اللہ لے بھی کیونکہ پیسے والا بندہ آ گیا تو اس کے لیے قانون اور ہے، اور غریب بندہ آ گیا تو اس کے لیے قانون اور ہے. نہ، فرمایا قیما، اس کے اندر جو قانون ہے وہ سب پر لاگو ہے. بات سمجھے کہ نہیں ہے؟ اس پر جو قانون ہے وہ سب پر لاگو ہے، چاہے جتنے بھی ہیں، چاہے صحابہ کرام ہو، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، ہم ہو، قیامت تک کے لیے جتنے آنے والے مسلمان ہی کیوں نہ ہو، جو بھی ہیں قانون کے لحاظ سے اس کے اندر عدل ہے. ٹھیک ہے، فاروق اعظم ہے وہ بھی کٹہرے میں کھڑا ہے، عام بندہ تو وہ بھی کٹہرے میں کھڑا ہوا ہے. جو سہولت عام بندے کو مل رہی ہے وہ وقت کے امیر المومنین کو بھی مل رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک تو اس کی خصوصیت قرآن کی یہ ہے کہ اس کے اندر عدل ہی عدل ہے، انصاف ہی انصاف ہے. ٹھیک ہے، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنْهُ. فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے، یہ کتاب، یہ قرآن، ٹھیک ہے، یہ خاص طور پر اپنے رب سے ڈرانے کے لیے نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس کو پڑھنے کے بعد خوف خدا آ جاتا ہے، اس کو پڑھنے کے بعد بندہ ڈر جاتا ہے کہ یار ہمارا کیا بنے گا. دیکھیں نا جی، جب بندہ پڑھے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ، چلو یہ تو آخری اس بارے میں آتا ہے، چھوڑے اس کو. مالک یوم الدین ہی خالی پڑھ کے دیکھ لیں، ادھر الحمدللہ شروع ہوئی نہیں، تیسری آیت یہی ہے مالک یوم الدین. کیا مطلب ہے اس کا؟ جزا کے دن کا مالک ہے. اب جزا کیا ہے؟ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو اچھا کر کے آ، چاہے ذرہ کر کے آ، چاہے برا کر کے آ، فرمایا ہوگا ذرہ بھی ہوگا تو جزا کے دن کا مالک تجھے جزا ضرور دے گا. جس دن بکریوں کا سینگ بھی جناب اللہ بکری کو مارا جا رہا ہے، اس دن بندہ کیسے بچ جائے گا؟ سمجھے؟ فرمایا یہ جو آیت ہے، یہ جو قرآن ہے، یہ ڈرانے کے لیے نازل ہوا ہے. تو ساڑی قوم نے سن ڈرایا نہ کرو، یعنی او تقریر سناؤ جیسے ڈر نہ ہوئے. بھائی قرآن ڈرانے کے لیے نازل ہوا ہے. حضور نے اپنے محبوب کی شان بھی یہی بیان فرمائی ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو نذیر ڈرانے والا بنایا ہے. بلکہ رب نے اپنے بارے میں کیا فرمایا؟ قل انما انا منذر، میں خود ڈراتا ہوں تمہیں. ڈر ہی نہ ہو تو بندہ تو بے خوف ہو جائے گا، پھر قانون کس بات کا؟ ڈر نہیں ہوگا تو جہنم سے کیسے بچیں گے؟ ہماری قوم کہتی جی ہمیں ڈر والی آیتیں نہ سنائے، ڈر والی تقریریں بھی نہ سنائے. بھائی ڈر والی نہ سنائے تو پھر بچو گے کیسے؟ قوم تو ویسے بے خوف ہوئی پڑی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈر والی باتیں ہوں گی تو ڈر پیدا ہوگا. جب ڈر والی باتیں ہی نہ ہوئی تو پھر ڈر کیسے آئے گا؟ ٹھیک ہے، تو آگے صرف ڈر نہیں ہے، اس کے اندر ایک اور خوشخبری بھی ہے. کیا؟ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ. فرمایا یہ قرآن صرف ڈرانے کے لیے نہیں آیا، مسلمانوں کو خوشخبری دینے کے لیے بھی آیا ہے نا. ہاں، مومنوں کے لیے خوشخبری بھی دینے کے لیے آیا ہے. اب دیکھیں نا، یہ الفاظ سن کے منہ میں پانی تو آ جاتا ہے، چلو شکر ہے بچ گئے. ٹھیک ہے کہ یار کم سے کم چلو خوشخبریاں بھی تو ہیں نا. کیا جنت کی خوشخبری ہے جی، اس کے اندر حوروں کی خوشخبری، جائیں گے جناب کھجور وکھرے، انگور وکھرے، انار وکھرے ہے جناب والا، گوشت وکھرا. ٹھیک ہے جی، جیڑی شب منہ کڈا کے جناب والا مل جائے گا. لیکن آگے ایک رولا اور پڑ گیا، وہ کہتے ہیں صرف مومنوں کے لیے خوشخبری نہیں ہے، الذین یعملون الصالحات، ان مومنوں کے لیے خوشخبری ہے جو نیک عمل کرتے ہیں. یعنی قرآن خوشخبری ضرور دیتا ہے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ان مومنوں کے لیے خوشخبری ضرور ہے اس کے اندر، قرآن کے اندر. لیکن کون سے مومن؟ الذین یعملون الصالحات. یہ رولا پڑ گیا. ٹھیک ہے، جو نیک عمل کرتے ہیں. اور نیک عمل تو آپ ویسے فارغ تو خوشخبری جنت علی. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خالی صرف ایمان سے بھی بات نہیں بنتی ہے، اس کے ساتھ عمل چاہیے تب جا کے بات بنتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایمان تو ضروری ہے نا، ایمان کے بغیر تو گزارا ہی نہیں نا. یہ تو یوں سمجھ لیں منڈ ہے، بنیاد ہے ہماری. لیکن اب اس سے آگے چلنے کے لیے رستہ کہاں سے جاؤ گے؟ وہ یعملون الصالحات ہے. ٹھیک ہے، بندہ بےمانی بھی پوری کرے جا کے جناب علماء جنتی ہیں. ہماری قوم کو یہ چیز لے ڈوبی ہے. ٹھیک ہے جی، وہ کہتے جیسے تو جنتی ہے، پکے ٹھکے جنتی ہے. کیسے؟ کہ جی کلمہ نہیں پڑھ رکھا. بس صرف کلمے کی بنیاد پہ اگر صرف بندہ جنت چلا جاتا تو پھر اعمال کو بھیجنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اعمال کروانے کی ضرورت کیا ہے؟ حضور کی ساری سیرت کس لیے ہے؟
صرف تو ایک ہی حکم ہونا چاہیے تھا کہ بس ٹھیک ہے بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بندہ جنتی. پھر نماز کس لیے ہے، پھر روزہ کس لیے ہے، پھر حقوق العباد کس لیے ہے، پھر حقوق اللہ کس لیے ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے جہاں بھی جنت کی بات کی ہے نا کہ جسے جنت چاہیے، بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، فرمایا کہ جنت تمہارے لیے ضرور ہے لیکن اس کے لیے نیک اعمال بھی چاہیے نا. ٹھیک ہے جی. تو اس کا مطلب کیا نکلا؟ فرمایا اب دیکھیں، فرمایا ان لهم اجرا حسنا، فرمایا نیک عمل کرنے والے مومنوں کے لیے بڑا اچھا اجر رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. ایمان والوں کی بات نہیں کی یہاں پہ، ایمان کے ساتھ عمل کی بات بھی کی ہے. فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ عمل بھی کر لیا ان لهم اجرا حسنا، اجر حسن یعنی سب سے بہترین جو اجر ہے وہ ان کے لیے رکھا گیا ہے. کس کے لیے؟ ایمان والوں کے ساتھ عمل کرنے والوں کے لیے. ٹھیک ہے جی. ایمان ہو اور عمل پلے نہ ہو، سمجھ لو کہ لتر پولے والا حساب ہے. صحیح بچ جائے تو اور بات ہے، لیکن نا جی رب کی بارگاہ میں بندہ ایمان تو پیش کر دے کہ مالک میں پکا تجھے مانتا ہوں، تیرے نبی کو مانتا ہوں، قرآن کو مانتا ہوں، سارا کچھ مانتا ہوں. میں قرآن کو مانتا تو نماز نہ پڑھتا قرآن کو مانتا تو زکوٰۃ نہ دیتا، قرآن کو مانتا تو بےایمانی کیوں کرتا؟ میں نے تو قرآن کو کیسے مانتا ہے بھائی؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ چوری بھی نہ کر، ٹھگی بھی نہ کر، بےایمانی بھی نہ کر، سارا کچھ نہ کر، تو کیسا قرآن مان؟ اس کا مطلب یہ صرف یہودیوں والا قرآن مان رہا ہے. کل میں نے عالم کا ایک لفظ جملہ سنا بڑا کمال کا، اس نے کہا ذرا غور کرنے کی بات ہے، کیا ہم ابو لہب والا میلاد تو نہیں منا رہے؟ جانتے ابو لہب والا میلاد کون سا ہوتا ہے؟ یعنی حضور کی آمد کی خوشی تو ہے لیکن حضور کے دین کی خوشی نہیں. ابو لہب والا میلاد ہو نہ گیا، ابو لہب کو حضور کی آمد کی خوشی تو ہوئی نا، لیکن حضور جو دین لائے، جو قرآن لائے، ابو لہب کو وہ وارے نہیں کھا رہا. تو آج کا مسلمان بھی ذرا غور کر کے دیکھے نا کہ یار ایسا تو نہیں کہ ہم وہ ابو لہب والا میلاد تو نہیں منا رہے کہ حضور کی آمد پر جناب جھنڈیاں بھی لگ گئی، مرچیں بھی لگ گئی، جناب لائٹنگ بھی ہو گئی، لنگر بھی تقسیم ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. لیکن حضور جو لائے ہیں وہ تو ہمارے وارے نہیں کھا رہا. تو کون سا میلاد ہوا؟ یہ صدیق اکبر والا میلاد تو نہیں. صدیق اکبر کی میلاد جو ہے نا وہ تو سارا قربانیوں والا میلاد ہے. تو ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ہم ابو لہب والا میلاد نہ مناتے جا رہے ہو کہ حضور کی آمد کی خوشی تو منا لی ہے لیکن حضور جو دین لائے اس کی خوشی ہمیں نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کسین فیہ ابدا، فرمایا ایمان لائے اور عمل کرے میں ہم اسے ایسا اجر عطا فرمائیں گے جو اچھا بھی ہوگا اور اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. ٹھیک ہے. نہ جوانی ڈھلے گی، نہ موت آئے گی، نہ وقت گزرے گا، نہ کوئی وقت کا حساب ہوگا، نہ جناب والا وقت کی کوئی ٹینشن ہوگی، نہ کوئی بیماری ہوگی، کوئی شے نہیں. مرما ما کسی نفی ابدا، ہمیشہ جو عمر رب نے جنت میں عطا فرما دینی ہے ہمیشہ اسی عمر کے اندر رہنا ہے، کسی قسم کی کوئی پریشانی یا تبدیلی نہیں آنی ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا.